اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کی ورغلانے پر جب انہوں نے گندم کھا لیا تو جنت سے دنیا میں بھیج دیا. آدم علیہ السلام نے بہت روئے اللہ کے سامنے، کہتے ہیں اس قدر روئے کہ ان کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو کشتیاں چل جائیں اس میں، اور جو ہے اللہ سے معافی مانگتے رہے. اللہ نے پھر طریقہ سمجھا دیا کہ اس طرح آپ دعا مانگے، ہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، غالباً یہ دعا. تو آدم علیہ السلام پھر آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، تو ان کی پسلی سے اللہ نے الٹی جانب سب سے نچلی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا. جب یہ جاگ گئے تو ایک جو ہے مختلف الجنس کو دیکھ کر، یعنی کہ عورت ذات کو، ان کی طرف قریب بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. پھر حکم ہوا کہ جو ہے آپ ان کو پہلے حق مہر ادا کریں، یعنی گویا نکاح کراتے ہیں لیکن حق مہر ادا کرنا پڑے گا، کوئی چیز دینی پڑے گی. تو آتا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے پھر جو ہے کچھ پھول جمع کرے، اکٹھے کرے، ان کو جوڑ لیا اور اس طریقے سے جو ہے حوا علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا. تو گویا یہ ایک حق مہر ہو گیا. اس طریقے سے جو ہے ان کا آپس میں نکاح ہو گیا اور معاملہ اس کے بعد جو ہے اولادیں شروع. وہی بات ہے، قابیل حابیل اور پھر اسی طرح دو بہنیں ان کی. پھر ان کی جو ہے آپس میں نکاح کو اللہ نے جائز حلال قرار دیا، کیونکہ انسانیت کو چلانا تھا، اللہ نے مخلوق انسانیت کو آگے بڑھانا تھا تو جائز قرار دیا. اب جو فیصلہ ہوا، قرہ نکالا گیا کہ بھائی کس بھائی کی کس بہن کے ساتھ شادی ہو، نکاح ہو تو آگے اولاد بڑھے. تو جو قابیل تھا وہ اس کے حصے میں جو بہن آئی وہ اتنی کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھی. حابیل جو تھا اس کے زیادہ خوبصورت حصے میں آ گئی بہن، اس سے نکاح ہو گیا. تو اس نے اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب جب یہ دنیا کا پہلا قتل ہوا تو اب سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کیسے، مار تو میں نے دی، افسردہ بھی ہو گیا، سمجھ بھی نہیں آ رہی اب کیا کرتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے. ابھی تک کوئی انسان مرا نہیں تھا نا آج تک. تو ایک کوا آیا، اس نے آ کر پھر ساری داستان کا معمہ حل کرا، وہ بھی قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو اس نے ایک مرے ہوئے کوے کو نا دفنایا ان کے سامنے. تو اس نے قبر کھودی، اپنی چوٹ سے نا کھدائی کری اور اس میں کوے کو ڈالا، اوپر سے مٹی ڈال دی. تو بس قابیل کو سمجھ آ گئی کہ انسان کو اس طرح سے دفن کرنا ہے مٹی کے اندر. تو اس طرح اس نے حابیل کو قتل بھی کیا اور افسردہ بھی ہو گیا.